अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, सरदस्त तो ये है कि क्लेम किया जा रहा था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल के अंदर जो है बी क्लास मिल चुकी है, उनको बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, उनको हर वो सहूलत मुयस्सर है जिनको वो हकदार हैं या जिसका वो एक तकरार कर रहे थे कि जनाब उनको ये मिलनी चाहिए। उसके ऊपर जो है वो आपको पता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है वो रिपोर्ट भी तलब की थी इदारों से कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। लेकिन बहरहाल मौके के ऊपर एग्जीक्यूशन को तो कोई वॉच नहीं कर सकता, उसके अंदर ज़ाहिर है जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वही हैं। दूसरी खबर ये है कि जनाब जो साइफ़र केस के अंदर चलान जमा हो गया, बाकायदा मुकदमा जो है उसका आगाज़ होगा। उसके अंदर असद उमर साहब जो है वो बेगुनाह करार पा चुके हैं, वो उनके मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल नहीं है, जबकि शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई जो है वो मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में शामिल है। फैज़ाबाद धरने का जो रिव्यू पटिशन चल रही है उसके मुतल्लिक भी एक खबर है कि जो शाहिद हक़ान अब्बासी जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया है एक टॉक शो के अंदर। उन्होंने बताया कि जनाब मुझे बुलाया जाए, एहसन इकबाल साहब को बुलाया जाए और मरियम औरंगज़ेब जो उस वक़्त शायद वज़ीर इत्तलात थी उनको बुलाया जाए ताकि वो कोर्ट की मावनत कर सकें। सवाल बहुत ज़्यादा हैं, इनके ऊपर जवाब भी देंगे। और चौथी खबर ये है कि आपको पता है कि एक टॉक शो के अंदर झगड़ा हो गया था सेनेटर अफनानुल्लाह खान और शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़। शेर अफजल मरवत जो है क्रिमिनल लॉ के एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उनका ये झगड़ा हो गया। अब सेनेटर साहब ने उनके ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है कि इनके ऊपर एक FIR काटी जाए। पहले उनका क्लेम ये था कि उन्होंने बड़ा मारा है शेर अफजल मरवत को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जनाब वो उन्होंने मुझे मारा और मैं गिर पड़ा और मुझे जो है वो मेरे होश जो है वो उड़ गए और मैं अपने होश में ना रहा, तो उन्होंने मेरे पे अटैक किया है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि कानून अब किस तरफ जाएगा और इसके बारे में कानून कहता क्या है। सबसे पहले साइफ़र केस की बात कर लेते हैं। जनाब इसके अंदर आपको जैसे मालूम है कि एक लंबी फहरिस्त जो है वो शामिल हो चुकी है गवाहान की, जिसके अंदर आज़म साहब जो है, आज़म खान गालिबन उनका नाम है, जो उस वक़्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो है वो वादा माफ़ गवाह बन गए थे। उन्होंने अपनी 161 का एक बयान होता है और 164 का बयान है वो जमा करा दिया है। इसके अलावा भी जो है वो बहुत ज़्यादा गवाहान जो है वो 28 गवाहान की फ़हरिस्त उन्होंने जमा करा दी है, जिसके अंदर जो है सेक्रेटरी खारजा असद मजीद है और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल न्याज तिरमिज़ी हैं। ये सारी फ़हरिस्त उन्होंने जमा करा दी है। 28 गवाहान हैं, लंबी एक फ़हरिस्त है। सवाल इसके अंदर कानूनी तौर पर 2-3 जो है वो उभर के आते हैं। एक तो ये है कि जनाब ये मामला पिछली डेट का है और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये मुकदमा जो है वो चल रहे हैं। अब कोर्ट भी जानता है, हमें भी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ पता है कि अगर आज कोई जुर्म हुआ है उसकी FIR आज के कानून के मुताबिक कटेगी। अगर 2 साल बाद कोई नया कानून आ जाता है तो क्रिमिनल लॉ के अंदर उसका पिछले दिनों से इतलाक नहीं होता। तो ये चीज़ मैं आज तक समझने से कासिर हूँ कि प्रोसिक्यूशन जो अदरवाइज़ एक अच्छा केस बना सकती थी, इसको किसी दूसरे लॉ के अंदर लाकर उन्होंने क्या ये गलती की, बस सिर्फ ये कि एक टेरर फैल जाए कि जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स है। देखिए उसके ऊपर जो लॉयर हैं सलमान सफदर साहब वो बड़ी डिटेल में बता चुके हैं कि जनाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पर जो है वो इस तरह के मुकदमात हों, कोई तनसीबात की इंफॉर्मेशन, कोई मैप, कोई आर्मी के, कोई आपके एयरफोर्स के, कोई ऐसी तनसीबात जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। अब खान साहब का ये कहना है कि जनाब मेरी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए ये कहा गया था। बहरहाल आज़म साहब जो हैं उनका आज़म खान साहब, उनका एक मुबैना रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड पे है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर खेलेंगे, हम अपना एक नैरेटिव बनाएंगे, अपना एक बयानिया बनाएंगे, और उन्होंने वो सक्सेसफुली बनाया भी। फिर दूसरी ग्राउंड इसके अंदर ये आती है कि जनाब उसके अंदर जो है वो कबीना की 2 इजलास हो चुके हैं। अब कबीना को जब डीकोडिफाई करके मामले को आगे चला दिया गया तो फिर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे होगी, ये भी एक मामला है। अब ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर जो है वो चला जाएगा। फिर उन्होंने चलान जो पेश किया है उसके अंदर उन्होंने जो है वो आपको पता है मार्च के अंदर एक इमरान खान ने एक जलसा भी किया था 27 मार्च को,
ان کی تقریر کا اسکرپٹ بھی منسلک کر دیا گیا اور CD بھی دے دیا جس کے اندر وہ لے آ رہے ہیں. اب ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اصل ہے, غلط ہے, وہ نقل ہے, ان سے ریکور کروانا ہے. تو یہ بڑی جو ہے وہ کویسچن مارکس ہیں جس کے اندر ڈاؤٹ کریٹ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال پروسیکیوشن نے ایک مقدمہ جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا ہے. FIA نے اپنی جو ہے وہ جمع کرا دیا چلان. اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ 28 گواہان ہیں. 28 گواہان بھی ایک بڑی اناڑی جو ہے وہ لائرز کے کام ہے کہ آپ کہہ لیں کہ جن کو امیچور 28 آپ نے گواہ کر دیے ہیں. بھائی کرمنل لاء کے اندر آپ نے منیمم وٹنس رکھنے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر اگر کراس ایگزامینیشن ہو تو وہ پھر اس کے اندر وہ چیزیں ڈاؤٹ میں نہ جائیں. 28 گواہوں کے اندر تو میرا خیال ہے کہ میرے جیسا کوئی لائر جو اس کا کم نالج ہے وہ بھی اس کیس کو اڑا کے رکھ سکتا ہے. بہرحال بہت بہت بڑے لائر ہیں, دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا اس کے اندر پروسیکیوشن نے یہ غلطیاں کی ہیں. چیئرمین PTI کو کوئی سہولیات میسر نہیں دی جا رہی ہے. دوسرا ٹاپک ہے ہمارا. اس کے اندر جو ہے وہ ان کے جو ٹیم ہے, قانونی ٹیم کے رکن ہیں شعیب شاہین, انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین PTI عمران خان کو جیل میں حاصل سہولیات سے متعلق باتیں جھوٹ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ان کے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے نصب ہیں, کوئی ان کو سہولیات نہیں مل رہی. لیکن اس کے باوجود جو لوگ مل کر ان کو آتے ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ وہ ہائی اسپرٹ میں ہیں, وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس کے اندر جو ہے وہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں, میں اپنی چیزوں پہ ڈٹا ہوں, میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ عمران خان اتنے جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں, اتنے فیمس لیڈر ہیں, ان کو لچک بھی دکھانی چاہیے. کیونکہ آپ جب تک اداروں کے ساتھ تصادم میں رہیں گے آپ ملک کو آگے نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے. کیا آپ انقلاب لے آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیا کوئی اس کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کو آپ روند کر رکھ دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. آپ کو ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ضد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بھٹو صاحب نے بھی اپنی ایک ضد کی اور اس کے اندر ذاتی نقصان تو ہوا, لیکن میں ایز اے نیشن سمجھتا ہوں ایک نقصان ہوا کہ ایک اچھا لیڈر جو ہے جو ملک کو سرو کر سکتا تھا وہ جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور جس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑا. اسی طرح سے معاملہ بے نظیر کا بھی ہے. فلیکسیبل لائر پولیٹیشنز کا کام ہی فلیکسیبل ہونا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ میں نہیں تھے کون وے تو یہ بات نہیں سمجھنے آتی. اس کے اندر عمران خان صاحب ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ آ چکی ہیں. ان کی ٹیم بڑی اچھی ہو چکی ہے. لوگ ان کو جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, وہ ہر جگہ سے جیت سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا فلیکسیبل دکھائیں. پہلے بھی میں نے اپنے ویلوگس میں کہا ہے کہ اسمبلیاں انہوں نے غلط توڑی, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں تھا. ساتھ لے کے چلتے آپ ایک جیسچر شو کریں کہ بھائی ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ ملک کا بھلا نہیں چاہتی؟ وہ بالکل چاہتی ہے. ٹھیک ہے, اپنی کئی چیزیں آپ کنٹروورشل کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ غلط ہے, وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک آیا ہے سروے جس کے اندر پاکستان کی آرمی سب سے زیادہ فیمس ہے, رائٹلی سو, اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب فیمس ہے. تو اگر دونوں فیمس ہیں تو مل کر اگر کام کریں تو یہ ڈالر, یہ پیٹرول, یہ آٹا, یہ چینی, غریب جس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے وہاں سے نکل سکتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. اگلی جو بات یہ ہے کہ جناب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کے متعلق ریویو پٹیشن چل رہی ہے. اس کے اندر کئی فریقین نے اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی ہے, جس کے اندر IB بھی تھی, جس کے اندر وفاق کی حکومت بھی تھی, جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تھے. ایک حالیہ ٹاک شو کے اندر جو آپ کو پتہ ہے شاہد حقان عباسی صاحب تھے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے انکشاف کیا کہ جناب میں نے تو کہا تھا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف کو جنرل قمر باجوہ کو کہ جناب آپ کیا اس معاملے میں سوچتے ہیں. تو ان کا ہے کہ فیض آباد دھرنا جنرل قمر باجوہ نے کہا فوج یہ معاملات ہینڈل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یعنی انہوں نے اس وقت کے جو سپہ سالار تھے ان کی تائید کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے تو یہ کہا تھا. تو پھر معاملہ یہ آتا ہے کہ اس وقت آرمی کیوں آئی, اس وقت جو ہے وہ اس وقت کے جو ISI کے تھے جنرل فیض حمید وہ کیوں آئے اگر یہ معاملہ تھا. تو اب یہ شاہد حقان عباسی صاحب کہتے ہیں جی کورٹ اگر مجھے بلائے تو میں معاونت کروں گا. بھائی اس ٹائم آپ وزیر اعظم تھے تو آپ اس وقت کرتے, یہ فیصلہ آ چکا ہے, اب ریویو پٹیشن ہے. لیکن بہرحال انہوں نے انکشافات کی ہیں, ان کی روشنی کے اندر کورٹ معاملات کو آگے دیکھے گا. اگلی جو بات ہے کہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ جو معاملہ ہوا ٹاک شو کے اندر, دو افراد کا جھگڑا ہو گیا. ایک تو سینیٹر عفنان
افنان اللہ تھے اور دوسرے شیر افضل مروت تھے. دونوں جو ہے مشہور شخصیت تھیں اور اس معاملے کے بعد تو دونوں زیادہ بہت وائرل ہو گئے, بڑا ڈسکس ہوا. اب سوال اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینیٹر صاحب نے ایک درخواست فائل کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پارا تھانے کے اندر ان کے اوپر جو ہے 506 کا اور 352 کا پرچہ درج کیا جائے. پہلے وہ جو ہے وہ کہتے رہے ان کی پارٹی کے لوگ کہ جناب انہوں نے افضل مروت صاحب کو اچھا بچھایا ہے, اچھا ان کو مارا ہے, اچھا لتارا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو مارا ہے. بہرحال, اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنے دنوں کی ڈیلے کے بعد انہوں نے یہ اپلیکیشن فائل کی ہے تو یہ سارے ڈاؤٹ آئیں گے اس کے اوپر, اور مقدمہ اگر ہو بھی جاتا ہے, جو کہ اول پہ ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کے اندر ان کے چانسز کم ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اس معاملے کو ایک نئی جو ہے وہ جہد بخشی ہے. اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آنریبل کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن بہرحال اس واقعے کے بعد دونوں جو موصوف تھے وہ دونوں وائرل ہو چکے ہیں, اس کے اوپر کافی بات چیت چل رہی ہے. قانونی طور پہ اب دیکھتے ہیں, لیکن یہ زیادہ ذرا تھوڑی سوشل ہی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن. معاملہ غلط تھا, دونوں جو ہے وہ پرسنالٹیز کے مالک ہیں, ایک غالباً ہائی کورٹ کے لائر ہیں, دوسرے سینیٹر ہیں. ان کو اس طرح سے ایک بری مثال نہیں قائم کرنی چاہیے تھی. پوری دنیا نے دیکھا, تمسخر بنے ہمارے جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو رسپانسبل وے کے اندر اپنی آرگومنٹ دینی چاہیے, اپنی بات کہنی چاہیے. یہ ارسپانسبل وے جس کے اندر آپ فزیکل ہو جائیں, آپ بتائیں کہ میں نے اس کو مارا, میں نے اس کو یہ کیا, یہ غیر مناسب بات ہے. لائرز کی ذمہ داریاں مزید بھی بڑھ جاتی ہیں. تو افضل مروت صاحب جو ہے ان کو مزید چاہیے تھا کہ وہ اپنے غصے پہ قابو رکھتے. کوئی بھی بات کہے, آپ جب ایک ڈسکشن کے اندر ہیں, ایک آرگومنٹ کے اندر ہیں, تو اگلے شخص کو بھی وہی اجازت ہوتی ہے جو آپ کو ہوتی ہے. آپ بھی بے شمار دفعہ آپ کی پارٹی کے لوگ کرتے رہے ہیں. اور پی ٹی آئی, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب, ان کے جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ان کے اندر جو ان کے جیالے کہنا چاہیے, یا ان کے جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ یوتھی ہیں, وہ زیادہ اگریسو ہو کے آتے رہے, وہ لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے رہے. اب ان کی باری ہے, سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے ہر پارٹی کا. نواز شریف کو برا بھلا کہا گیا, زرداری کو بھی چور کہا جاتا ہے. جب آپ پبلک ڈومین میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کوئی تقدس اس طرح سے نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے لیڈر کا تقدس ہو. بہرحال ناظرین, اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی, کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی, آئینی یا پھر سیاسی گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.